أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ایک مومن کی کل کائنات اس کا اپنے رب پر ایمان ہے. جو مومن اپنے ایمان میں پختہ ہوگا وہ اپنی اس زاد راہ کے حوالے سے فکر مند بھی زیادہ ہوگا. اللہ پر ایمان، اللہ کو ایک تسلیم کرنا، توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ان سب چیزوں کے اندر جو چیز بنیاد رکھتی ہے وہ ہے رب تعالی کی عظمت. اور مومن کا اللہ کی تعظیم کرنا. جس شخص کے دل میں اللہ کی جتنی ہیبت اور تعظیم ہوگی وہ شخص اتنا ہی اللہ کو ماننے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا. اور جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت کے حوالے سے کمی ہوگی وہ شخص اتنا ہی عبادات میں پیچھے رہنے والا ہوگا. ایک مومن غیرت مند ہوتا ہے، ایک کافر بھی غیرت مند ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کی غیرت میں فرق ہے. کافر کی غیرت کبھی اپنے نفس کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، کبھی اپنے جاہ و منصب کے لیے ہوتی ہے، کبھی اس کی غیرت اپنی شہرت کے لیے ہوتی ہے، کبھی اس کی غیرت اپنے مال کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک مومن کی غیرت اپنے رب سے شروع ہو کر اپنے رب ہی پر ختم ہوتی ہے. مومن کبھی بھی
اللہ تعالی کے سامنے اپنے نفس کو مقدم نہیں کرتا، نہ اس کے احکامات میں اور نہ ہی کسی قسم کے کسی احترام اور عزت میں۔ میرے نفس کا احترام، میری جان کا احترام، میری اپنی عزت، میرا مال، میرا منصب، یہ سب چیزیں اللہ کی عظمت کے سامنے بہت معمولی ہیں۔ مومن کبھی بھی ان چیزوں کو اللہ کے سامنے مقدم نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اپنے ایمان کو جانچنا ہے، تو اسے ایک جملے سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کے اندر غیرت جاگتی ہے، آپ کے اندر بدلہ اور انتقام لینے کی تڑپ ہوتی ہے، کس وقت؟ جس وقت آپ کو کوئی گالی دے دے، جس وقت آپ کا کوئی مال ہڑپ کر لے، جس وقت کوئی آپ پر ظلم کر دے، تو آپ کے اندر جذبہ اٹھتا ہے، غیرت جاگتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ لوگوں کو سنتے ہیں کہ کوئی اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو رہا ہے، کوئی ان حرمات کو پامال کر رہا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور میں مطمئن ہوں، میرے کان پر جوں نہیں رینگتی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو انسان کو چاہیے اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے۔ اس کا ایمان اسی قدر ناقص ہو چکا ہے جس قدر اس کے اندر غیرت کی کمی ہے۔ اپنے ایمان کا اندازہ اس مثال سے کر لیجئے۔ آئیے توحید اور ایمان کی اس بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ رب تعالی کے سامنے کائنات کی کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ایک نہیں کئی احادیث میں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ، وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر سمیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے گا، ساتوں آسمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، اور پوچھے گا وہ کہاں ہے؟ این المتکبرون این الجبارون این ملوک الارض، کہاں ہے وہ جو اللہ کو چیلنج کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو آزادی کے نعرے لگاتے تھے کہ اللہ سے لے کر رہیں گے آزادی؟ کہاں ہے وہ زمین پر اکڑنے والے؟ کہاں ہے وہ زمین پر اپنی طاقت دکھانے والے؟ اللہ کی عظمت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات، آج کل تو ویسے ہی سائنس کا دور ہے، مارس پر پہنچ گئے ہم، آگے دنیا کے نئے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے، کائنات آگے بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے سوالات پیدا بھی ہو رہے ہیں اور حل بھی ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات، سارے کی ساری کائنات، ساتوں آسمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے ان ساتوں آسمانوں کی اگر حجم کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایک چٹیل میدان، آس پاس کوئی عمارت تمہیں نظر نہ آئے، میدان ہی میدان، ریگستان، اس کے اندر پڑا ہوا ایک چھلا، ایک معمولی سا چھلا، یہ ساتوں آسمان ہے اللہ کی کرسی کے سامنے۔ اور اللہ کی کرسی کو اگر سمجھنا ہو تو یہی کرسی عرش کے سامنے یہی حیثیت رکھتی ہے اللہ کے۔ اللہ کے عرش کے آگے اس کرسی کی حیثیت بھی اسی چٹیل میدان میں ایک چھلے کی مانند ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کائنات کا مالک، اتنی وسیع اور عریض کائنات کا مالک، جس کے سامنے وہ فرشتے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 پر، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے 9، جبرائیل امین کے 600 پر، طاقتور مخلوق، ایک فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے، قوم لوط کو اٹھا کر پٹکنے والا ایک فرشتہ تھا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے سامنے ان کی نا نہیں ہو سکتی، لیکن جب اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی کسی بات کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بات کیا ہوئی، سوال کیا ہوا، جواب کیا آیا، کیا رب تعالیٰ کا فرمان تھا، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم۔ یہ آسمان اور زمین کی پیمائشیں کرنے والے، اس کو ناپنے والے سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان جا کر دیکھو، ان ساتوں آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فرشتہ، الا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، ان 4 انگلیوں کے برابر جگہ تمہیں خالی نہیں ملے گی، لیکن کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے اپنا سر ماتھا ٹکائے ہوئے سجدے کی حالت میں گرا ہوا ضرور ملے گا۔
یہ وہ مخلوق ہے جو اگر اکڑنا چاہتی، جو چیلنج کرنا چاہتی، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتی تو شاید ہو سکتی تھی، طاقت تھی، کر سکتے تھے. لا یعصون اللہ ما امرہم. آئیے اس مخلوق کے بعد کچھ مخلوق ہم سے کمتر بھی ہیں، ہم سے حقیر بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور بھی ہیں، وہ بھی رب تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف میں مگن رہتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت کو جانتے اور پہچانتے ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں دکھایا ہے. وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان اختیارات کو دینے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے شہوت نہیں دی. یہ مخلوق جو زمین میں ہے، انسانوں سے ہٹ کر جانور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی دی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، لیکن عقل سے محروم رکھا ہے. وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، وہ مخلوق جو زمین میں ہے، تسبح له من فی السماوات ومن فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحهم. یہ سب اللہ کی تسبیح اور تعریف میں مگن ہے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے اسلوب سے. لا تسبوا الدیک، اس چھوٹے سے مرغے کو گالی مت دیا کرو. یہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اذان دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے صبح ہونے والی ہے. کسی کو اس کی آواز بری نہ لگے، اس کی آواز سن کر نیند خراب ہو سکتی ہے، نیند خراب ہونے کے وقت اس کو گالی دی جا سکتی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو اختیار تو دیا گیا، لیکن بتا دیا گیا یہاں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ایسے مخلوق کو گالی بھی نہیں دینی، برا بلا بھی نہیں کہنا جو اللہ کی تسبیح اور تعریف میں مگن ہے. احرقت امة من الامم تسبح اللہ. ایک نبی کو بعض روایت میں سلیمان علیہ السلام کی صراحت ہے، ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، پوری ان کی بستی کو، ان کے علاقے کو جلانے کا حکم دے دیا گیا. اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کا حدیث ہے، تم نے ایک ایسی قوم کو آگ لگائی ہے، ایسی قوم کو مارا ہے. احرقت امة من الامم تسبح اللہ، جو اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتے تھے. افی انقرست کا نملہ، ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے ایک پوری قوم کو تم نے آگ لگا دی. یہ اللہ کی تسبیح اور تعریف کرنے والی قوم ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والی قوم ہے. وہ مچھلی جو سمندر کی تہہ کے اندر ہے، ایک طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے، ایک طالب علم کے لیے اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کی بخشش ہو جائے. یہ مخلوق اللہ کی تسبیح اور تعریف میں مگن ہے. یہ مخلوق اللہ کی عظمت کو سمجھتی ہے، یہ مخلوق اللہ کو جانتی اور پہچانتی ہے. یہ جانتی ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. کسی کو اگر اعتراض ہے، کسی کو اگر یہ مسئلہ ہے، جا کر دیکھ لے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. کبھی قرآن پڑھیں اور غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں اور پھر ان نشانیوں کو دیکھیں. جا کر اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو دوبارہ اٹھائیے، هل تری من فطور، آسمان کی فرجع البصر، پھر دوبارہ اپنی نظروں کو آسمان پر اٹھائیے. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اللہ کی اس کائنات کے اندر کوئی نقص تلاش کرنے کے لیے بار بار اپنی نگاہیں اٹھاؤ، تدبر کرو، غور و فکر کرو. ایک نہیں کئی آیات ہیں جو اس کائنات کے سسٹم کو بتا کر اللہ کی عظمت کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے. یہ کائنات ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اللہ کی عظمت کو نمایاں کر رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے سامنے. آپ نے سن لیا کہ یہ چھوٹی چیز ہے اللہ کی کرسی کے سامنے پوری کائنات، لیکن یہ اللہ کی عظمت کو یہ چیزیں سمجھتی ہیں اور ہمیں سمجھاتی ہیں، ہمیں بیدار کرتی ہیں. ایک ہی دانہ ہوتا ہے، زمین میں ڈال دیجئے، اس ایک دانے سے انواع و اقسام کے پھل اگانے والا کون ہے؟ اس مٹی کے اندر یہ تاثیر عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی پتے کو کھا کر مختلف جانور مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتے ہیں. کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی شہد دیتا ہے، کوئی شہتوت دیتا ہے. کسی کے پاس سے کچھ ملتا ہے، کسی کے پاس سے کچھ ملتا ہے. یہ کارخانے، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں جو ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کے اندر موجود ہیں، یہ کائنات کا سسٹم بنانے والا اللہ ہے. یہ چیزیں یہ مخلوق جانتی ہے. لیکن وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت دی،
جسے چلنے پھرنے میں، آنے جانے میں، اپنے اچھے برے کے اندر اسے اختیار دیا گیا. وہ انسان اٹھتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا علم ترقی کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس سہولیات ہیں، یہ جو کچھ کائنات میں نے ترقی کی ہے، زمین پر جو کچھ میں نے بنایا ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ہواؤں کو مسخر کرنا، یہ موبائل، یہ سسٹم، یہ انٹرنیٹ، یہ جہان کے اندر جانا، ہر چیز کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لینا ایک ہی وقت کے اندر، یہ وہی نظریہ ہے جو ایک وقت میں ایک شخص نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ سب چیزیں تو مجھے میرے علم کی وجہ سے میں نے حاصل کی. میرا علم تھا، میری صلاحیت تھی، جس بنیاد پر یہ سب چیزیں میں نے حاصل کی ہیں. یہ ترقی اس دنیا کی ہم نے اپنے علم کے بلبوتے پر کی ہے. پھر یہی چیزیں آتی ہیں انسان کے اندر آگے بڑھتی ہیں، یہ غرور پیدا ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر غرق ہوتا ہے، اور پھر آخر کار اٹھ کر اللہ کو چیلنج کرتا ہے. کوئی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کوئی کہتا ہے ہم لے کر رہیں گے آزادی، اللہ بھی سن لے، نبی بھی سن لے، ہمیں آزادی مل کر رہے گی. میرے بھائی، ان نعروں کے بعد اور اس گفتگو کے بعد اللہ کی اس انداز میں اللہ کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک وقت تھا ہم بات کرتے تھے انہی ممبروں سے، ہم نے بات کی، بڑا جلدی زمانہ بدلا. انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، حدیثوں پر اعتراض اٹھا، حدیثوں کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہوئی. وہ حدیثوں پر اعتراض نہیں تھا، وہ ایک سیڑھی تھی اللہ کے اوپر اعتراض کے لیے، قرآن پر اعتراض کے لیے. ایک وقت تھا کہ مولوی پر طعن و تشنیع کیا جاتا تھا، اس کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کے پائچوں کا، اس کے انداز کا، اس کے گفتار کا، اس کو جاہل، اس کو دقیانوس قرار دیا جاتا تھا. وہ مولوی سے نفرت نہیں تھی، وہ داڑھی سے نفرت نہیں تھی، وہ پائچے اوپر رکھنے سے نفرت نہیں تھی. یہ اصل نفرتیں، یہ عداوتیں اللہ کے احکامات سے، اور چڑ تھی تو اللہ سے تھی. یہ چیزیں میں عرصہ دراز سے ذکر کرتا رہا. وقت بڑا جلدی تبدیل ہوا. 1-2 سال کے عرصے کے اندر اب لوگ کھل کر سامنے آئے اور اللہ کو باقاعدہ چیلنج کر رہے ہیں، اب باقاعدہ اللہ کے خلاف کھڑے ہیں. میں اور آپ تو ایک طرح سے سائڈ پر ہو چکے ہیں، ہم سے تو اب بات ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی گنتی میں لایا ہی نہیں جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے دل میں غیرت ہے، وہ پرانی بات جو میں نے شروع میں ابھی جمعے کے کی، وہی جملے دہرا دوں. اگر میرے دل میں غیرت ہے، میں مومن ہوں، اور مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی عزت سے زیادہ اللہ کی عظمت کی فکر ہے، مجھے ان چیزوں کو سن کر غصہ آتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو یہ میرے ایمان کی نشانی ہے. یہ کم از کم درجہ ہے، یہ کم از کم درجہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ میں توحید کا اقراری ہوں، نہ میرا کوئی اللہ پر ایمان ہے، نہ میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں. جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. وہ 2 سوال یہ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیوں کروں، اور تیسرا ان کے ساتھ ہوگا کیا. میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیوں کروں، کیونکہ آج کل میٹھی میٹھی باتیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں کہ جی کہیں کوئی غلط بات نہ کی جائے، کہیں کسی کے خلاف بات نہ کی جائے، میٹھا میٹھا دین بیان کیا جائے، آسان آسان باتیں کی جائیں، لوگوں کو اخلاقی تربیت دی جائے. وہ دے رہے تھے، ہم وہ لوگوں کو اخلاق سکھا رہے تھے، لیکن لوگوں کو اخلاق سکھاتے سکھاتے لوگ یہ بھول گئے کہ کچھ لوگ اللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے خلاف باتیں کریں گے، ان کو کوئی اخلاق سکھانے والا نہیں ہوگا. مجھے بتائیے، یہ جملے آپ اکثر سنتے ہیں، یہ جملے آپ اکثر سنتے ہیں خطباء سے، واعظین سے، کہ اس ملک کے اندر آپ عدالت کی توہین کر دیں، اجازت ہے آپ کو؟ آپ کسی سربراہ کی توہین کر دیں، اجازت ہے آپ کو؟ آپ اس ملک کے فوج کے متعلق کوئی گفتگو کر دیں، آپ کو اجازت ہے؟ ہاں، آپ کو اجازت ضرور ہے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق گفتگو کرنے کی. آپ جو جی چاہے کھل کر کہیں، میڈیا اس کو دکھائے گا بھی، آپ کے اور میرے جذبات پر حملہ کرنے کے لیے، ہمیں ابھارنے کے لیے، ہمیں بھڑکانے کے لیے، تاکہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو اور پھر اس کو نمایاں کر کے دکھائیں کہ دیکھیں یہ جنگلی جانور ہیں، یہ جاہل ہے، گوار ہے، یہ آزادی کے خلاف ہے. اس آزادی سے پہلے یہ جو محرکات ہیں ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرے گا کہ ہو کیا رہا ہے، آزادی کی حد کیا ہے، آخر اس ملک کو بنا کر، اس ملک کی تقسیم کر کے ہم مسلمان علیحدہ کیوں ہوئے،
ہم یہاں پر اللہ کی آواز کو بلند کرنا چاہتے تھے, یہاں پر ہم کھل کر اذان دینا چاہتے تھے, یہاں پر ہم کھل کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے بغیر کسی روک ٹوک کے. لیکن یہاں پر یہ چیزیں شروعات سے ہوتی تو چلی آئیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے خلاف باتیں کرنے والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے. جس کو کچھ نہیں ملتا وہ اللہ کے خلاف اٹھ جاتا ہے, جس کو کچھ نہیں ملتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. کوئی اسے روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. کوئی رد عمل آ جائے تو اس رد عمل کو میڈیا بڑا نمایاں کر کے دکھاتا ہے. اس سے پہلے آپ اور میں یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایسا ان مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک جملہ, یہ بات ذہن میں رکھیں, ایک جملہ اللہ نے فرمایا کہ ان دعوا للرحمن ولدا. لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. ماننے والے مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا جملہ کہ اللہ کی اولاد ہے, یہ شرک ہے, کفر کا وہ مقام نہیں ہے, کفر جحود نہیں ہے جو اس وقت ہے. یعنی اللہ کو چیلنج کرنا یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے. وہ اللہ کو مان رہے ہیں, وہ اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں, اور اپنے حساب سے, اپنے انداز سے وہ اللہ کی عظمت کے قائل بھی ہیں. ان کے حساب میں اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دی جائے. اپنے حساب سے ان کا یہ عقیدہ ہے, اور اپنے حساب سے وہ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جملہ اتنا بھاری ہے, یہ جملہ اتنا گراں ہے, یہ جملہ اتنا شاق ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. یا آسمان پھٹ جائے, اس زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس جملے کی وجہ سے کہ اللہ کی اولاد ہے, اس شرکیہ جملے کی وجہ سے. یہ زمین آسمان سب برباد ہو جائے, نظام تہس نہس ہو جائے. دوسرے الفاظ میں اللہ کا عذاب آ جائے. اب 1-1.5 سال سے تو ویسے ہی ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں, جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک پریشانی. اور پہلے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی تھیں, میرے آپ کے گھریلو مسائل, معاملات, کاروباری معاملات, کسی کا گھر کا کوئی جھگڑا, کسی کا کوئی اور معاملہ, کسی شہر کا معاملہ, کسی بستی کا معاملہ. اب ایسا نہیں ہے, اب پوری امت مبتلا ہے, پوری امت مبتلا ہے. ایک عرصے سے پوری امت قہر اور ذلت کے دلدل میں پہلے ہی پس رہی تھی. اب پوری امت پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ اور سختیاں آ رہی ہیں, اس کے بعد بھی انسان سمجھے اللہ کی طرف پلٹ آئے. افامن اہل القرى یاتیہم بأسنا بیاتہم نائمون او امن اہل القرى یاتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یہ اہل علاقہ اس بات سے امن میں ہے, بے خوف ہو گئے کہ رات کے وقت ان کے اوپر سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ جائے, دن کے وقت کھیلتے کودتے عذاب آ جائے. کس طریقے سے یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے. ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی عذاب اترے, کیونکہ اللہ کائنات کا مالک ہے, اللہ کا کوئی عذاب اترے تو میں اس چکی میں نہ پس جاؤں, میں اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وہ 3 گروہ بنے تھے نا, جب ایک نے مچھلی کا شکار کیا ہفتے کے دن, ایک بہانہ بنایا, چیلنج تو انہوں نے بھی نہیں کیا, اللہ کے سامنے ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوئے کہ کرتے ہیں ہفتے کے دن شکار, بگاڑ لے جو اللہ نے بگاڑنا ہے ہمارا. نالی بنائی, چھوٹا سا ایک راستہ نکالا, سمندر سے پانی کو الگ کیا, دریا سے الگ ہوا, وہ کشتی آ کر پھنس جائیں. ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے, شکار اتوار کے دن ہوگا. ایک ہیلا تھا, ایک بہانہ تھا, ایک دھوکہ دینے کی کوشش تھی رب تعالیٰ کو. یخادعون اللہ وهو خادعهم. لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی تو وہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے, خود دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہفتے کے دن شکار کرنے والوں نے شکار کیا, جیسے بھی کیا. کچھ نے ان کو سمجھایا اور کچھ خاموشی سے سائڈ پر ہو گئے. یہ جو کرتے ہیں کریں, ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ہمیں کیا, ہم اپنی عبادت میں مگن ہیں, ہم نیک صالح ہیں, ہم متقی پرہیزگار ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی, ان کو ڈرانا ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کی غلطی پر متنبہ کرنا ہے, کیونکہ ان کی غلطی کی وجہ سے جب عذاب آئے گا تو اس آٹے کے ساتھ ہمیں بھی پسنا پڑے گا نمک کی طرح. ہم بچیں گے نہیں. بچنے والے صرف مصلحین ہوتے ہیں,
جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب سے بچنے کی ایک ہی شکل ہوتی ہے مصلح. صالح نہیں بچا کرتے جو اپنی عبادت میں مگن ہے, اپنی عبادت میں چل رہا ہے. بچتا وہ ہے جو مصلح ہوتا ہے, اور جب تک مصلح ہوتا ہے عذاب نہیں آیا کرتے. جب تک مصلح ہوتے ہیں عذاب نہیں آتا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم اپنے امت محمدیہ ہونے کے اس فریضے سے غافل کیسے ہو گئے؟ ہم نے ہر نیکی کا حکم دینا تھا, ہم نے ہر برائی سے روکنا تھا. آج ہمارے پاس تقسیم ہو گئی ہے کہ کچھ نیکیاں کچھ گروہ اور جماعتوں کو مل گئیں, کچھ نیکیاں کچھ گروہ اور جماعتوں کو مل گئیں. کچھ برائیوں سے روکنے کا ٹھیکہ کچھ جماعتوں نے اٹھا لیا, اور کچھ برائیوں سے روکنے کا ٹھیکہ کچھ تنظیموں نے اٹھا لیا. باقی یہ ادھر گتھم گتھا, وہ ادھر گتھم گتھا. ہم تو ہر نیکی کا حکم دینے والے تھے اور ہر برائی سے روکنے والے تھے. ہم اس لیے روکتے ہیں, ہم اس لیے منع کرتے ہیں, ہم اس لیے اس ممبر کا استعمال کرتے ہیں, اس لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں. معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون. جب ان یہودیوں کے 3 گروہ میں سے ایک نے کہا ان کو کیوں روکتے ہو, چھوڑ دو ان کے حال پر, مرنے دو, غرق ہونے دو. ہم نے بھی چھوڑا ہوا تھا, لیکن میڈیا نمایاں کر کے دکھا رہا ہے. ان چند 20-30 لوگوں کی آواز کو لاکھوں کروڑوں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں, اس لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں جتنی طاقت اور استطاعت ہے, کہ کل اللہ کے سامنے اپنا ادھر رکھ سکے کہ اللہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا سمجھانے کا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئے, ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. یعنی فرعون جیسے شخص کو جس کے لیے غرق ہونا اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا, نہیں جا کر سمجھاؤ, بتاؤ. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. کسی کی ہٹ دھرمی, کسی کا اللہ کو چیلنج کرنا, کسی کو اللہ کو برا بلا کہنا, اس بات سے ہمیں نہ روکے کہ ہم اس کو نیکی کی دعوت نہ دیں, ہم اس کو اچھائی کی طرف نہ بلائیں, اس کو اس غلطی سے نہ روکیں, اس کی اس برائی سے نہ روکیں. یہ فریضہ میں نے سر انجام دینا ہے. معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون. میں نے اپنے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا ہے کہ اللہ میں ان کے ساتھ شریک جرم نہیں تھا, میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا, میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں, تاکہ جب تک یہ اصلاح کا سلسلہ ہو اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے, امن و امان کا سلسلہ چلتا رہے, لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. ہاں جب اصلاح کا یہ معاملہ اٹھ جائے گا, لوگ مصلح ختم ہو جائیں گے, پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے ہیں. اس سے پہلے میں اپنا فریضہ ادا کرتا رہوں, اس سے پہلے میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں. مشہور مثال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, میں اکثر اپنے بیان میں ان مواقع پر دیا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک قوم کشتی میں سوار ہو اور کشتی کے 2 درجے ہیں, ایک نیچے اور ایک اوپر. نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر آتے ہیں, ڈول ڈالتے ہیں, پانی ڈال کر سمندر سے لے کر پھر نیچے جاتے ہیں کشتی کے اندر. اوپر والوں کو ان کے آنے سے تکلیف ہوتی ہے, یہ ان کو کہتے ہیں اوپر آنے کی ضرورت نہیں, ہمیں بار بار تنگ نہ کرو. وہ اوپر نہیں آئیں گے, وہ اوپر نہیں آئیں گے. جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کشتی کے اندر نیچے سے ہی سوراخ کریں, پانی تو ہمارے پاس سے ہی گزر رہا ہے, صرف ایک سوراخ کرنا ہے اور اس سوراخ کے ذریعے سے ہم پانی حاصل کر لیں گے. یہ اگر سوراخ کر دیتے ہیں, آزاد ہے نا, یہ حصہ ان کا ہے, کشتی کے اس حصے کے مالک یہ ہیں, آزادی ہے. اگر یہ سوراخ کر دیتے ہیں خود بھی ڈوبیں گے, خود بھی غرق ہوں گے, اوپر والے بھی غرق ہوں گے. لیکن جب یہ سوراخ کرنے کا سوچتے ہیں, اوپر والے اگر ان کو منع کر دیں, روک دیں کہ تم سوراخ مت کرو, آ کر پانی لے لو, تو یہ خود بھی بچ جائیں گے اور نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے. یہ نیچے والے بے وقوف ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اوپر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں. ہے ان کی آزادی, وہ سمجھتے ہیں یہ حصہ ہماری ملکیت ہے, یہ تختے ہمارے ہیں, ہم ان میں سوراخ کر سکتے ہیں. سوراخ اگر ہو گیا تو پانی اندر آئے گا, اور پانی اندر آئے گا تو صرف نیچے والے غرق نہیں ہوں گے, اوپر والے بھی غرق ہوں گے. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, مجھے نہیں ہے فکر, سادے الفاظ میں کہوں غرق ہوتے ہیں تو ہوتے رہے, مجھے نہیں ہے فکر, مجھے اپنے غرق ہونے کی فکر ہے, مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں میرا ایمان بھی چیک ہوگا, میری کامیابی کا مدار بھی اسی ایمان پر ہوگا. میں دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں سے بچنے کے لیے اس فریضے کو سر انجام دینے کا پابند ہوں. اپنی آواز کو بلند کروں ان ذرائع اور ان اسلوبوں کے ساتھ جن اسلوبوں کو اللہ نے اجازت بھی دی ہے, اور وہ اسلوب معاشرے کی نظر میں قابل قبول بھی ہیں,
تاکہ یہ میری آواز پہنچے, یہ جرم ختم ہو, اس جرم کی روک تھام ہو. اللہ کے سامنے کوئی چیلنج کرنے کے لیے اٹھے نہیں, ورنہ اس دل میں تکلیف ہوتی ہے. مومن اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے. کوئی ہمیں گالی دے, کوئی ہمیں برا بھلا کہے, کوئی کچھ بھی کہے, اس کے بعد اس سے درگزر کر دینا, صرف نظر کر دینا, یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے. لیکن کوئی اللہ کو برا بھلا کہے, کوئی اللہ کو گالی دے, ہم خاموش رہیں, یہ ہمارے ایمان کا جنازہ ہے. اپنے ایمان کو جانچیے اور تولیے, اپنے آپ پر, اپنے نفس پر مقدم کیجیے اللہ اور اس کے رسول کو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عزت کا معاملہ تھا. ان کی بیٹی پر تہمت لگائی تھی ایک شخص نے, وہ بھی ان کا رشتہ دار تھے, مصطح بن اساسہ. یہ ہے نفس, اپنی عزت, اور ایک ہے اللہ کی عظمت. تہمت لگا دی, معاملہ سمجھ میں آ گیا یہ تہمت جھوٹی ہے, بات غلط ہے, تہمت ہوتی جھوٹی ہے. ان کو سزا دی گئی, حد قذف ان پر نافذ ہوئی, 80 کوڑے لگے. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ شخص اس قابل نہیں ہے, عزت نفس کا تقاضا ہے, ہماری اپنی بھی تو عزت ہے, ہم اپنے آپ کی بھی تو قدر کرنا سیکھیں. عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص نے جس نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے, اس کو میں خرچہ پانی نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا اب یہ اللہ کی عظمت ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ قسمیں نہ اٹھائیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ کسی مسکین, مہاجر, غریب کو اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں دیں گے. اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہے, مسکین ہے. اللہ کا حکم آ گیا. اور عزت نفس, ان مواقع پر مومن کی پہچان ہوتی ہے. یہ صدیق ایسے ہی نہیں بنا کرتے. اس صدیق کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے, کامل ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, اپنے نفس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, اللہ اور اس کے احکامات کو مقدم کرنا پڑتا ہے. اپنی جان مال عزت کو قربان کرنے کے بعد یہ صحابہ بنے تھے. اپنی جان مال عزت کو قربان کرنے کے بعد یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز حاصل کرنے والے بنے تھے. اپنی جان مال عزت کو قربان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا یہودیوں کو بھی اور ہمیں بھی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو, بارگاہ الہی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو ان جیسا ایمان ہو. اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں, اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. رہی آخری بات کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا, ان کا انجام کیا ہے. تو یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے, یہاں حکم بھی اسی کا چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر. ہاں تھوڑی بہت مہلت تو اس نے دی ہے, اختیارات تو انسان کو دیے ہیں, اور قانون بھی اس کا بڑا عجیب ہے. اللہ کا قانون بڑا عجیب ہے, ہمیں ہماری عقلوں سے سمجھ میں نہیں آتا, ظاہری عقلوں سے. کیونکہ ہماری عقل تو یہ ہے کہ جہاں کسی نے کوئی غلط کام کیا وہیں پر اسے ہاتھوں ہاتھ بدلہ دے دو, حساب وہیں چکتا کرو, وہیں اس کا منہ توڑنا چاہیے. اور اللہ کا نظام یہ ہے, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. جلدی مت کیجیے. یہ جتنا اپنی سرکشی میں بڑھ رہے ہیں, جتنا ظلم کی اور بربریت کی مثالیں رقم کر رہے ہیں, جتنا اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کہتے رہیں, اللہ ان کو آگے لے جاتا جائے گا. اللہ ان کو آگے لے جاتا جائے گا. اللہ نے آج غلطی پر پکڑنا نہیں ہوتا. یہ اگر اللہ کا نظام ہوتا, یہ اگر اللہ کا قانون ہوتا, تو آج میں اور آپ بھی یہاں موجود نہ ہوتے. غلطیاں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں, ادھر غلطی ہوتی, ادھر پکڑ آتی, اور ادھر ہی ہم ختم ہو جاتے. ڈھیل تو اللہ ہمیں بھی دیتا ہے, آسانیاں تو اللہ ہمارے لیے بھی کر دیتا ہے. ظالم تو ہم بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات, گناہگار تو ہم بھی ہیں, لیکن گناہ میں فرق ہوتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان گناہ سمجھتا بھی ہے, گناہ کرتا بھی ہے, تائب بھی ہوتا ہے, شرمندہ بھی ہوتا ہے, اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے من آذا ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی دوست کو, میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا, حدیث قدسی ہے, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور جو اللہ سے ڈائریکٹ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, جو اللہ کے سامنے ڈائریکٹ اٹھ کھڑا ہو, اس کو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے سامنے جتنے کھڑے ہونے والے کھڑے ہوتے ہیں, جتنے اللہ کو چیلنج کرنے والے ہوتے ہیں, جتنے ظالم ہوتے ہیں, جتنا یہ ظلم ڈھاتے ہیں اللہ کے بندوں پر, ہر ظالم کا انجام دوسرے ظالم سے مختلف ہوا کرتا ہے. اللہ انجام بھی ایک نہیں کرتا.
فمنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا، کسی کو زمین میں دھسا دیتا ہے، کسی پر پتھر برستے ہیں، کسی کو پانی میں غرق کر دیتا ہے۔ قومیں بڑی بڑی آئیں، ایسے آئیں کہ جنہوں نے یہ بھی کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، یہ ترقی ہم نے سارے اپنے علم کی بنیاد پر کی ہے۔ فخسفنا بہ وبدار الارض، غرق کر دیا، اس کو بھی انتہا پر لے کر گیا اللہ، آگے تک لے کر گیا، سرکشی کے آخر تک پہنچا کر اس کو اس کے مال و متاع اور اس ساری ترقی سمیت زمین میں دھسا دیا۔ وہ بھی تھے قالوا من اشد منا قوہ، جنہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، جن کی طاقت کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے موم کی طرح ہاتھوں میں نرم کیے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اپنے گھر تیار کرتے تھے۔ سورہ شعراء میں ان کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک ہوا چلی، اور ایک ہوا چلنے کے بعد کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے لمبے تنے اور درخت کے کھوکھلے تنے زمین پر کٹنے کے بعد گرے ہوتے ہیں، یہ قد آور طاقتور لوگ اس ایک ہوا اور چیخ کے بعد زمین پر اس طریقے سے لمبے گرے ہوئے تھے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ جو آس پاس کے لوگ تھے، جو ان کی طاقت سے مرعوب تھے، جو قارون کے خزانے سے مرعوب تھے، اس کی طاقت سے مرعوب تھے، اس کے مال و دولت کے نشے میں غرق ہونے پر واہ واہ کیا کرتے تھے، وہ بھی اس کے غرق ہونے کے بعد اس سے پناہ مانگنے لگے اللہ کی طرف۔ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کا یہ مقام ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ اس لیے اے اللہ کے نبی فلا تعجل علیہم، آپ جلدی نہ کیجیے، آپ پریشان مت ہوئیے، انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کے لیے جو کچھ ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے، آپ عذاب کی جلدی مت کیجیے۔ یہ اگرچہ جلدی کر رہے ہیں، یہ سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں، لیکن وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون، آپ جب تک ان کے اندر ہے تو مشرکین کو عذاب مشرکین مکہ کو نہیں آ سکتا۔ اور ایک اور شکل ہے کہ جب تک یہ استغفار کرنے والے ہوں گے عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک اس دنیا کے اندر مصلحین ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کی امان رہتی ہے، اور جب مصلح نے اٹھ جاتا ہے تو عذاب کی امان ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ تو حساب و کتاب چکتا ہوگا، معاملات تو ہوں گے، یہ جس طریقے سے اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں وہ تو ہوگا۔ اب تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اللہ اہل ایمان کو بھی آزماتا ہے، ان کے ایمان کو بھی چیک کرتا ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہہ دیا، ہمیں تھوڑی سی غیرت ہمارے اندر جاگ گئی، ہم نے محسوس کر لیا اس تکلیف کو تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ نہیں، ہمارے ایمانوں کو بھی چیک کیا جائے گا، ہمارے ایمانوں کو بھی جانچا جائے گا، اور ہمارے ایمانوں کو جانچنے کے بعد، ہمارے ایمانوں کو آخری لمحے تک پہنچانے کے بعد وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں جو اہل ایمان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں اور ان کافروں بدبختوں کے لیے عذاب ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے اب شروع ہو گئے ہیں، ہوتے رہیں گے، اب اللہ کی طرف سے جھٹکے آ بھی رہے ہیں، آتے بھی رہیں گے۔ اللہ کو کھل کر برا بلا کہنے والے، گالیاں دینے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے، اللہ کو چیلنج کرنے والے پے در پے اب اس معاشرے کے اندر آتے جائیں گے۔ یہ دروازہ کھل چکا ہے، اب بند نہیں ہوگا، یہ چیزیں مزید آگے بڑھیں گی، اور ہم نے بھی مزید ہمت کرنی ہے۔ ہم نے خاموشی سے سائیڈ میں اپنے گھر پر مسلح لے کر بیٹھ کر یہ سمجھ لینا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ بے وقوفی ہوگی۔ اس سوراخ کو جو کشتی میں کیا جا رہا ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ اگر یہ سوراخ رک گیا تو میں بچ جاؤں گا، اگر یہ سوراخ نہیں رکا تو یہ کشتی پوری کی پوری ڈوبے گی، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں گا۔ ہاں، آزمائش ضرور ہے، تکلیفیں ضرور ہیں، لیکن ان تکلیفوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر اللہ کی طرف سے آخری حد تک جب آزمائش آتی ہے تو ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، آخرت میں بھی دنیا میں بھی بڑے بڑے بدلے اگر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، عظیم آخرت میں بدلہ چاہیے ہوتا ہے، تو عظیم بدلہ عظیم تکلیفوں کے بعد ملتا ہے، بڑی بڑی تکلیفوں کے بعد ملتا ہے بڑا بدلہ۔ ایسے نہیں کہ سوکھی سوکھی روکھی روکھی عبادت کر لی، میٹھا میٹھا دین لے کر ہم چلتے رہے اور سمجھے کہ وہاں بہت کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم، اللہ بھی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے، انہیں جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے۔ اس کی آزمانے کے انداز اور ہیں، آزمائشوں کے انداز اور ہیں۔
لیکن سب سے خطرناک آزمائش جو ہے وہ دین کی آزمائش ہوتی ہے. جسم کی آزمائش، تکلیفیں، گھریلو آزمائشیں، کاروباری آزمائشیں، یہ سب دنیا کی آزمائشیں ہیں. سب سے خطرناک آزمائش ایمان اور دین کی آزمائش ہے، کیونکہ یہ آزمائش آخرت کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اس آزمائش پر آخرت کا نتیجہ ہے، اور آخرت کی کامیابی والعاقبۃ للمتقین. اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی ان آزمائشوں کو تسلیم کرتا ہے، اپنے اس دین پر پوری پختگی کے ساتھ، پورے ایمان اور جذبے کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے، اپنے ایمان کو اللہ کے احکامات کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو فوقیت نہیں دیتا، اپنے غصے کو فوقیت نہیں دیتا، اپنے جذبات کو فوقیت نہیں دیتا، اللہ کے احکامات کو فوقیت دیتا ہے، سمجھ لے یہ آدمی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں غیرت ایمانیت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ اللہ کو چیلنج کرنے والے ہیں، اللہ کو للکارنے والے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، ہدایت دے اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے، نہیں تو اللہ ان کے انجام سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نہیں ٹھیک رہنے دیں. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حر ابن قیس اپنے بھتیجے اپنے چچا کے ساتھ آئے، عیینہ ابن حسن کے ساتھ. عیینہ ابن حسن سیدنا عمر ابن خطاب کے سامنے جب پیش ہوئے، امیر المؤمنین تھے. اب بات کرنے کا انداز اور اسلوب نہیں ہے. انہوں نے اپنی باتوں کے درمیان عمر ابن خطاب سے بھی کچھ عجیب اسلوب سے بات کی. وہ اسلوب کیا تھا؟ عمر، تمہارے فیصلے ہمارے درمیان عادلانہ نہیں ہوتے، تم مال کی تقسیم بھی صحیح سے نہیں کرتے، اپنی مرضی تمہاری چلتی ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، نہ عدل و انصاف ہے، نہ مال کی تقسیم برابر ہے. اور عمر کے سامنے اس قسم کی بات کرنے والا ٹک جائے ناممکن ہے. عمر ابن خطاب کا چہرہ بدلنا شروع ہوا. بھتیجے کو پتہ چل گیا کہ چچا نے غلط بات کی ہے، تو کچھ نہیں کہا عمر ابن خطاب سے، بس ایک ہی بات کہی کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وہذا من الجاہلین. اے عمر، یہ فرمان باری تعالی ہے، اور یہ اپنے نبی کو اللہ تعالی نے بیان کیا تھا کہ خذ العفو وامر بالعرف، معاف کیجئے، درگزر کیجئے، نیکی اور بھلائیاں پھیلائیے، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے. یہ جو میرا چچا ہے جس نے بات کی، یہ جاہل ہے، منہ موڑ لیجئے. سیدنا عمر ابن خطاب اس آیت کو سننے کے بعد حرکت بھی نہ کر سکے، کچھ نہیں کہا اس شخص کو. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ. عمر ابن خطاب جیسی شخصیت اللہ کی کتاب کے سامنے سر نہیں اٹھایا کرتی تھی، اللہ کے احکامات کے سامنے ان کے سر جھک جایا کرتے تھے. یہ ہے نفس، یہ ہے اپنی عزت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو آپ نے ہمیشہ آسان چیز کو اختیار کیا تاکہ امت کے لیے بھی آسانی ہو. امت آپ کی اقتداء کرے گی اور آسانی کے ساتھ اس چیز کو اپنا لیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے تو آپ نے کسی سے انتقام لیا ہی نہیں. کسی نے آپ کو گالی دی ہو، آپ نے پلٹ کر جواب دیا ہو، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو، پلٹ کر آپ نے اس کو جواب دیا ہو، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. الا ان تنتہک حرمت اللہ، ہاں جہاں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہاں پر اللہ کے لیے انتقام لینے میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اللہ کی عظمت انسان کے دل میں سب سے پہلے ہے. یعنی اللہ کے نبی اپنے آپ سے زیادہ اللہ کا ادب کرنے والے تھے. حالانکہ آپ بحیثیت رسول اللہ، آپ اپنے آپ کا بھی ادب کرنے کے پابند تھے کہ تاکہ امت کو پتہ چلے آپ کا ادب کیسے ہوگا، آپ کی شخصیت کا ادب کیسے ہوگا.
لیکن آپ اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. یہ بھی امت کو تعلیم تھی کہ اپنا نفس بعد میں ہے، پہلے اللہ ہے. لہذا غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اس طرح کے جملے سننے کے بعد ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کی غیرت کے مطابق کوئی نہ کوئی رد عمل تو دیں. جو جس مقام پر ہے، جس کی جو استطاعت ہے، جہاں آواز اٹھا سکتا ہے، جہاں جو کام کر سکتا ہے، جس ذریعے سے کر سکتا ہے، ان ذرائع سے جو شریعت نے جن ذرائع کی اجازت دی ہے، وہاں وہ آدمی وہ کام تو کرے، وہ آواز تو بلند کرے. یہ خاموشی سے بیٹھنا اور کب تک بیٹھنا، یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. میں اپنے نفس کے لیے تو اٹھ جاتا ہوں اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے نہ اٹھوں تو یہ میرے ایمان کی سلامتی کے لیے فکر مند بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. ہر ہفتے آپ کی مسجد میں تعاون کا اعلان ہوتا ہے، اور آج جو ہے وہ اعلان نہیں ہے بلکہ ایک اطلاع ہے آپ لوگوں کے لیے. اور وہ اطلاع یہ ہے کہ آپ کی یہ جو مسجد ہے جہاں آپ خود بیٹھے ہیں نماز ادا کرتے ہیں، یہاں کئی لوگ ہر ہفتے آتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے اور اپنے اداروں کے لیے تعاون جمع کر کے جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں دیتے ہیں. لوگ آپ کو آپ کے تعاون کے بعد کیا کیا دعائیں دیتے ہیں وہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کبھی ہم اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ دعائیں ہم تک وہ پہنچا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا وہ دعائیں کر رہے ہیں. اب آپ کی اپنی مسجد کا معاملہ ہے، اس کے اپنے اخراجات ہیں، یہاں سہولیات ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں. ہم بغیر احساس کے آتے ہیں. اپنے گھر میں ہم فالتو پنکھا بھی چلتا ہوا نہیں چھوڑتے، فالتو لائٹ بھی نہیں جلاتے. یہاں ہم مسجدوں کے اندر گھنٹوں گھنٹوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، مسجدوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بجلی صرف ہوتی ہے، پانی کا بندوبست ہے، 20 چیزیں ہیں. اس مسجد کے جو اخراجات ہیں، مجھے بھائی نے ابھی عرض کیا خطبے سے پہلے، تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے صرف مسجد کا. مدرسے کے معاملات علیحدہ ہیں. یہ آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے. ساتھی باہر بھی موجود ہوں گے، لیکن یہ میں نے عرض کیا اعلان نہیں ہے، اطلاع ہے. یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. آپ کی خود کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ بغیر کہے پہنچا دیں، بغیر کہے کوئی نہ کوئی مصرف اپنے ذمے لے لیں حسب استطاعت. کوئی دھوس نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے. جو جس شخص کی استطاعت ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ سہولیات ہم ہی استعمال کرتے ہیں، کوئی اور نہیں استعمال کرتا. نمازیوں کے لیے ہیں، نمازی یہاں آتے ہیں، سکون سے نماز پڑھتے ہیں، جو سہولیات انہیں دی جاتی ہیں اس کا اجر بھی انشاءاللہ سہولیات مہیا کرنے والوں کے کھاتے میں جائے گا. تو تمام ساتھی اس میں بھرپور تعاون فرمائیں اور مستقل فرمائیں. کوئی نہ کوئی انتظامیہ سے ملاقات کر کے ذمہ داری لیں، کوئی نہ کوئی ماہانہ سلسلہ بنا لیں، کوئی نہ کوئی چیز اپنا لیں، تاکہ دوبارہ یہاں سے یہ اطلاع دینے کی ضرورت انشاءاللہ پیش نہ آئے انشاءاللہ. دوسرا، بیماروں کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے. کافی ہمارے واقفین بھی بیمار ہیں. وبا کا اپنی جگہ پر ایک زور ہے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم فضل فرمائے. اللہ عالم اسلام پر اپنا کرم و فضل فرمائے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہمارے اہل ایمان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم و فضل فرمائے، عافیت والی زندگی دے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.